اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عہد ابو بکر میں اور عہد عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں، عہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، عہد ابو بکر میں اور عہد عمر کے پہلے ابتدائی 2 سالوں میں آپ نے فرمایا کہ 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ لیکن عمر نے فرمایا جس معاملے میں لوگوں کو سوچ بچار کا حکم تھا، مطلب معاف کرنا آپ جو خلافت میں ابتدائی 2 سالوں میں جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مانا، وہ واقعہ کیا، وہ بھی صحیح مسلم میں وہ بھی رکھتا ہوں، جو اسی کے بعد حدیث آتی ہے۔ اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، ابو بکر کے عہد میں اور عمر کے عہد کے پہلے 3 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس معاملے میں لوگوں کو سوچ بچار کا حکم تھا، لوگوں نے اس معاملے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا، لہذا کیوں نہ ہم ان پر ان 3 طلاقوں کو 3 نافذ کر دے، چنانچہ آپ نے اس کو نافذ کر دیا۔ واقع کب ہوا؟ عہد رسالت ختم ہو گیا، عہد ابوبکر ختم ہو گیا، عمر ابن خطاب کے عہد کے خلافت کے 3 سال لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا دیا، اور بس کچھ ہوا کہ طلاق طلاق طلاق، اور چونکہ ان کو معلوم تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق صرف ایک ہوتی ہے، تو انہوں نے عورتوں کو تنگ کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ لوگ جو 3 طلاقیں ہیں جس کو سوچ بچار کر کے دینا ہے، سوچ بچار کر کے دینا ہے، سمجھ کے دینا ہے، مذاق میں نہیں، غصے میں نہیں، کھلواڑ کے لیے نہیں، 3 نہیں کہنا ہے، جب انہوں نے دیکھا لوگ مذاق کر رہے شریعت کا، تو کہا کیوں نہ اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کو ہم لوگوں کو سزا دینے کے طور پر 3 کو 3 مان لیں، تاکہ لوگ 3 نہ دیں۔ یہ تو اس عمل کے کم کرنے کے لیے، اس عمل کو روکنے کے لیے آپ نے کیا تھا کہ یہ 3 طلاقیں نہ دے ایک مجلس میں، تاکہ اللہ کے قانون کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام ہو۔ اس لیے کہا کہ لوگ مذاق سمجھ رہے شریعت کو، اور یہ جو شریعت کے ڈھیل ہے یوز نہیں کر رہے، اس کو استعمال نہیں کرے، کیوں نہ پھر ان کو سزا دی جائے۔ اور میں اب سوچتا ہوں کہ 3 کو 3 گن لیا جائے، اور صحابہ نے جو چنانچہ آپ نے جو ہے صحابہ نے اس پر کوئی اختلاف نہیں کیا، آپ نے نافذ کر دیا۔ اور یہ اس لیے کیا کہ لوگ جو ہے طلاق کے معاملے میں جلد بازی کر رہے تھے، اور جو عمر ابن خطاب نے وہ 3 کو 3 گن لیا، یہ ایک تعزیری اور تحذیری جو حکم تھا، تعزیری حکم تھا، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک لا تھا جو کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنایا تھا، اور جو ہے آپ کا یہ اجتہاد تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ اجتہاد تھا، یاد رکھیے کہ ایسا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سزا ملے۔ اور صحابہ نے اس بات کو اس لیے مانا کہ صحابہ جانتے تھے کہ ایسی سزا ملنا چاہیے لوگوں کو کہ جس معاملے میں اللہ نے ڈھیل دی، اس معاملے میں لوگوں نے مذاق بنا دیا اس ڈھیل کو، اور 3 طلاقیں ایک ساتھ دے رہے اور مذاق سمجھ رہے، تو صحابہ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا جو عمر نے تعزیر، مطلب ایک تعزیری فیصلہ، ایک قانون آپ نے بنایا جو آپ کا اجتہاد تھا، تو صحابہ نے اس کو بہرحال